بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، سانح مچ اس کی جتنی بھی زیادہ ہم مذمت کریں اور وہ لوگ جو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، ان کے خاندان والوں کے ساتھ ہم ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ جو سچویشن وہاں پر پیدا ہوئی اور اس کے بعد اتنے دن گزر گئے، پوری قوم منتظر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جائیں، اور ایک سٹینڈ آف ہمیں نظر آتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پوری سچویشن کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اور اب اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں، اور 1966 کا ایک واقعہ جو ویلز میں پیش آیا جہاں پہ ملکہ برطانیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تاریخ کے مختلف حوالے دیے جا رہے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کو بھی جانا چاہیے تھا، تو اس قسم کے آرٹیکلز بھی آپ کو مختلف اخبارات میں اور سکرینز پہ آپ کو نظر آئیں گے، خبریں ایسی نظر آئیں گی، اور مختلف وہ فریکشنز جو موجودہ حکومت کے خلاف ہے وہ بھی بول رہی ہے، اور انہوں نے اس واقعے کو یقیناً ایک پولیٹیسائز کر دیا ہے، جس میں مطالبات بھی مانے گئے ہیں۔ اسفند یارولی صاحب کہتے ہیں کہ کپتان کا فرعونیت بھرا لہجہ بتا رہا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور پھر اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہزارہ برادری کے لیے دھمکی امیز باتیں کرنا ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہزارہ برادری کے سربراہان کو بلیک میلرز کہنا حد تک امیز ہے ہیومن رائٹس کمیشن۔ اور پھر ایک اور جو چیز آئی کہ اس پہ ریئیکشن بھی آیا کہ بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، ہزارہ برادری تدفین کرے، آج ہی کوئٹہ آ جاؤں گا۔ اتنی دیر گزر گئی، اور اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح پاکستان کی پولیٹیکل فریکشن جسے استعمال کر رہی ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، اس پر اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ تمام رہنما جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مختلف تقریریں پاکستان کی افواج کے خلاف کرتے ہوئے نظر آئے، وہ تمام لوگ جو حکومت وقت کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید محمد ظفر علی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو سر، یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے، ایک واقعہ پیش آیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جس طرح یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کو اس قسم کی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، اس سے پہلے بھی متعدد واقع ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا میں بہت سارے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ایک اسکیم بھی آپ کو یاد ہوگا آئی تھی جس میں بہت سارے لوگوں کو امیگریشن دی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ پہلا موقع نہیں ہے پیش آئے۔ لیکن سر، اس وقت یہ جو سچویشن بن گئی ہے، جسے میں نے سٹینڈ آف کا نام دیا، اور جو سچویشن بنی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں؟ کیونکہ اب تک جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور جس طرح اس سچویشن کو، یعنی لاشوں پر سیاست کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ عرفان۔ پہلے تو آپ نے خود کہا، اور پاکستان کا بچہ پاکستان کا ایک شہری، پاکستان کا ایک سیروس درد رکھنے والا شخص ہزارہ برادری کے سانے میں ان کے ساتھ شریک ہے، ان کے ساتھ رو رہا ہے، ان کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، مال روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کراچی میں پورا کراچی بند تھا، 3 دن سے کوئی پروازیں متاثر ہوئی ہیں کہ 50 بلین کتنے کا نقصان ہوا ہے۔ اب جہاں تک آپ بلوچستان کی صورتحال میں ہزارہ برادری کا رول دیکھتے تو ہزارہ برادری بنیادی طور پہ بہت ہی پیسفل، بڑے لونگ، بڑے کیئرنگ اور بہت ہی سمپل لوگ ہیں، جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے میں انہوں نے کبھی بھی نہ اپنی آئیڈینٹی کو، نہ اپنی ایتھنیسٹی کو، نہ کبھی ریلیجیس بلیف کو کسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ دے آر انورڈ لکنگ، وہ اپنی برادری کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے واقع ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، جو اور دہشت گردی کے واقعات وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ زائرین کی بسیں جا رہی تھی، ان کو اتار کے گولی ماری گئی، اور وہ سے گولی مار کے پھر ویڈیو موجود ہے، وہاں پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کے اندر جو گروپ انوالو تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان میں لشکر جنگوی العالمی، اس کے بعد جیش العدل، اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے لشکر خراسان، جو یہ ساؤتھ اور ویسٹ کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے نا، اس میں وہ وہاں پہ موجود ہے، اور ان کے وہ ہزارات اور ذکری کو وہی ٹارگٹ کہتے ہیں، جس کو آپ کسی طریقے سے داعش بھی کہتے ہیں۔ پھر وہاں ایک سیستان میں ایک پینیٹریشن ہے جیش العدل کی ایران میں،
وہاں پہ بھی اس کا ISIS کا ان کے ساتھ جو لنکیج ہے وہ چلتا رہا اور وہ کراس اوور کر کے پاکستان بھی آتے ہیں. اور جیسا بلوچستان کا علاقہ ہے جو اس کی ڈائنامکس ہے, جو اس کو ٹوپوگرافی ہے, اس میں ہر انچ کو جو ہے ٹروپ سے کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے گیپس ایگزسٹ کر رہے ہیں جس سے دہشت گرد ان علاقوں میں جو مچ چونکہ 70 کلومیٹر دور ہے کوئٹہ سے, وہاں تک وہ آئے قانون. لیکن اس تمام چیز کو, ان تمام چیزوں کو, لمیٹیشنز کو لاجک نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ مقدمہ, یہ انسیڈنٹ ہوا کیوں. کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی, پروونشل گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک کمیونٹی جو اتنا ٹارگٹ ہو رہی ہے اس کے لیے اس کی پروٹیکشن کے ایڈیشنل میئرز دیے جائیں. کہ اگر وہ کانکن وہاں بھی کام بھی کر رہے تھے اور وہاں پہ پتہ تھا کہ ہزارہ برادری کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو کم از کم وہ رجسٹر ہوتے. وہاں پہ لیویز ڈپلائڈ تھی, لیویز نہ ڈپلائڈ ہوتی, وہاں پہ کوئی FC کو آپ ڈپلائڈ کرتے, یا اس قسم کے باقی علاقے بھی ہیں, وہاں بھی ایڈیشنل پروٹیکشن میئرز آپ نے. اب ایک تو یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ ہو گیا, اس میں اتنے لوگ, ایک ہی فیملی کے 3-4 بچے شہید ہو گئے, جنہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ابھی دفنانے کے لیے ہمارے مرد ہی نہیں بچے. اب اس کے بعد جب وہ واقعہ ہو گیا, اس کے بعد سے جو چیز ابھی تک ہو رہی ہے, اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے 2 سٹیجز بن جاتی ہیں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کے طور پہ, اور پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. پہلی تو جو ہے وہ ایموشنل ویلیو ہے اس ذمہ داری کی, وہ ایموشن سے تعلق رکھتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی شخص کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے رشتہ داران آتے ہیں, وہ فیملی سے تعزیت کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی اپنا دعا کی جاتی ہے. تو پہلا جو اسٹیج ہے ایموشنل ویلیو, آپ آپریشنل ڈائنامکس کو نکال دیں کہ آپریشنلی کیا ہوگا, سیکیورٹی فورسز کیا کریں گی, کوئی پالیسی بنے گی, وہاں پہ لوگوں کو ٹریک کیا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ہر حکومت یہ کہتی رہی کہ جب ہم کیفر کردار تک, یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جب ہم کیفر کردار تک پہنچیں, نیچرلی اس کا کچھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے, کوئی ایڈیشنل ٹروپس ڈپلائمنٹ, کچھ نہ کچھ آپریشنل لیول پہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. لیکن یہ جو پورا انسیڈنٹ ہے, اس وقت اس کی ہینڈلنگ جو تھی, جو ایموشنل لیول سے تعلق رکھتی ہے, جو ایڈمنسٹریٹو لیول سے تعلق رکھتی ہے, جو پولیٹیکل لیول سے بھی تعلق رکھتی ہے تھوڑا بہت, وہ ذمہ داری تھی پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی. پروونشل گورنمنٹ کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں, جام کمال صاحب دبئی میں تھے, وہ بھی واپس پہنچ گئے, شیخ رشید بھی یہاں سے گئے, اپنا زلفی بخاری بھی گئے, علی زیدی صاحب کو بھیجا گیا. لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب آئے. اب مریم نواز اور اگر بلاول جاتے اور وہاں جا کے اس علاقے کو, اس انسیڈنٹ کو پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں 150 بچے شہید ہوئے تھے. مریم کو کوئی شرم آنی چاہیے اس علاقے کو, اس واقعے کو پولیٹیکل چیز کے لیے, اور یہ کہتے ہوئے کہ زینب کے قاتل, اور زینب کے قاتل, زینب تو قتل ہوئی تھی, نواز شریف, زینب تو ماری گئی تھی جب نواز منسٹر کا نام لوایا تھا, جو بچوں کو بلیک میل کرنے میں, بچوں کی بلیک فلم بنانے میں انوالو تھا. یہ پولیٹیسائز اس کو جو کیا گیا ہے, اور جو مریم جو بیان دے رہی ہے وہ جو ہے وہ جذباتیت سے, وہ آپ کو ہوتا ہے نا ہٹ بلو دی بیلٹ, وہ اس سے تعلق ہے. یہ لوگ لاشوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کو چڑھانے کے لیے. اب یہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ بہت بڑا فیلئر ہے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ فیلئر ہے میں کہوں گا عمران خان صاحب کا. یہاں کوئی ضد کی بات نہیں ہے, یہاں پہ میں نے آپ سے کہا نا ایموشنل ویلیو سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے زلفی بخاری کو بھیجا, زلفی بخاری کو کوئی آدمی سیریسلی نہیں لیتا پاکستان میں. زلفی بخاری has no status to go and وہ جا کے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں اس چیز کو غلط پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں. بھئی مذاکرات کس بات پہ ہوں گے, مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ مذاکرات میں یہ تو ان لوگوں کی کچھ ان کی گریوینسز ہیں, ان کی کوئی چیزیں ہیں, فالٹ لائنز ہیں جس کو وہ بتانا چاہتے ہیں حکومت کو, اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آئیں گے تو ہم ان کی سے بات کریں گے. پرائم منسٹر کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے, کیونکہ جب یہی واقعہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا تو ہزارہ تاجر نے نہیں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں, پرائم منسٹر نے کہا تھا جی آرمی چیف آئے, بیکاز دے ڈنٹ بلیو نواز شریف کہ نواز شریف آگے کچھ کرے گا. تو بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹو, اگر اس کو یہ ٹیکٹیکلی, پولیٹیکلی, ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کرتے جس کی ضرورت تھی. 11 لاشیں ہیں, 11 میں ایک گھر کے اگر 4 بھی فرد ہیں تو 50 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, پورا پاکستان افیکٹ ہوا ہے. ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے غم میں شامل ہیں. اب عمران خان صاحب یہاں بیٹھے کہتے ہیں کہ جی وہ لاشیں دفنائیں تو میں آؤں گا. بھائی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سا لاجک ہے. کوئی خوش آمدی ٹولہ ہے عمران خان کے نزدیک جو ان کو سیکیورٹی کا تھریٹ ریز کرتا ہے؟ میں خود سیکیورٹی اداروں میں ہم رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو اے لیول کی سیکیورٹی جو ہے وہ امپوز کی جاتی ہے, اور گورنر ہاؤس
جا کے اگر وہ پی ایف ایئر بیس پہ لینڈ کرتے ہیں، وہاں سے وہ گورنر ہاؤس جاتے ہیں، گورنر ہاؤس سے وہ علمدار روڈ جہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے کوٹل کا 4 سے 5 کلومیٹر وہ جگہ بنتی ہے. تو اس کو سیکیور کرنا سیکورٹی فورسز کے لیے یا آپ کی ایف سی کے لیے یا پولیس کے لیے کون سی پرابلم ہے؟ کون سا اس میں ہینڈی کیپ ہے؟ اس میں کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے. دیر آر نو سیکورٹی ایشوز. آپ نے ایک اور سوال وہاں سر ایک سوال یہ ضرور بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بلیک میل میرے حساب سے تو بلیک میل سچویشن جو بنا دی گئی ہے وہ ان عرفان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بنا دی گئی ہے. نہیں عرفان، ہمیں یہ میں نے کہا نا پولیٹیکل پارٹیز کو تو سائڈ پہ رکھیں، وہ تو ہیں ہی چیزوں کو بدنام کرنے کی. ذمہ داری عمران خان صاحب کی تو بنتی ہے نا. آپ اگر میں آپ سے ایک سچویشن پریزنٹ کرتا ہوں آپ کو کہ جس دن مچھ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اگر اس سے اگلے دن یا جب عمران خان صاحب چلے جاتے وہاں جا کے لوگوں سے مل لیتے، جہاں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے کوئٹہ کی، 1 گھنٹہ آپ وہاں گزارتے، صبح جاتے شام کو واپس آ جاتے. میڈیا اسپیس کی بات تو میڈیا سے بھی کنوے ہوتی ہے نا. ٹیلی ویژن کی اسکرین کی چینل پہ کس کی تو تصویر چل رہی ہوتی؟ پرائم منسٹر کی چل رہی ہوتی کہ پرائم منسٹر گئے، ملاقات کی، آئی جی کو بلایا. آپریشن لیول چیزیں تو بعد میں ہوں گی. آپ نے صرف کاسمیٹک لیول کی چیزیں کرنی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں ان کے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہنا کہ جی میں کھڑا ہوا ہوں. نوبڈی بلیوز یو کہ آپ کھڑے ہوئے. یو ہیو ٹو بی. اور لیڈر ہوتا کیا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو کرائسس میں اپنے ٹروپس کے ساتھ ہوتا ہے، کرائسس میں اپنے عوام کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہاں لے کے آج جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے بلیک میل کا، اس سے میرے پاس ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے. یہ بلیک میل تو وہ ہوتا ہے جو کرائمز میں انوالو ہوتا ہے، جرم میں انوالو ہوتا ہے، وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. وہاں ہزارہ کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان بیچاروں کو تو لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے. وہ ابھی ایک بچی کا کسی جگہ انٹرویو چل رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی جی عمران خان صاحب ہم تو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو کیا بلیک میل کریں گے. تو اس وقت اور جو اب ہو رہا ہے پاکستان میں، یعنی میں نے آپ سے بتایا لاہور میں 4 جگہوں پہ دھرنا جاری ہے، نیاز بیگ ٹھوکر کے اوپر جاری ہے، وہاں امامیہ کالونی کے بعد جاری ہے، جی ٹی روڈ بلاک ہے، یہ بلاک ہے، کراچی میں 10 جگہوں پہ دھرنا جاری ہے. یہ پورے ملک میں ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا اکنامک لاس ہو رہا ہے. پی آئی اے کی اور انٹرنیشنل فلائٹ کو 50 فلائٹ کینسل. تو یہ کیا گورنمنٹ اس لیے ہے کہ کرائسس کو جنریٹ کرے؟ گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کرائسس کریٹ کرے. حکومت کا کام ہوتا ہے کرائسس کے اوپر وہ پانی ڈالے، کرائسس کو یہ تو خود کرائسس کنٹرول کر رہے. آپ اپنی اسٹیٹمنٹ سے بھی کرائسس کنٹرول جنریٹ کر دیتے، آپ اپنے ایکشن سے بھی کرائسس جنریٹ کر دیتے کہ پورے کا آپ نے ایک کام نہیں کیا چھوٹا سا کہ آپ وہاں نہیں گئے تو پورے ملک میں دھرنے شروع ہو گئے. آلریڈی پاکستان کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومی کا وہ ہے حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اب آپ اس قسم کے درجے تاکہ اب لوگوں کی آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں سیاست میں بزنس کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، دوسری طرف آپ ایسا ایکشن کر رہے ہیں جس سے پورے کا پورا بزنس اسٹال ہو کے رہ گیا، آپ کی فلائٹ باہر سے نہیں آ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اور صرف اس بات کے پہ جی آپ وہاں نہیں جانا چاہتے کہ آپ کیا بیٹھے کہ میں. تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو کا کانسیپٹ کا امپریشن ہے ایک بریو لیڈر کے طور پہ، تو ہی شوڈ بہیو لائک اے بریو مین. بالکل ٹھیک ہے. بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر سیکورٹی کے بھی چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لیڈر گزرے، ٹائم نہیں ہے تو میں کوٹ کر سکتا ہوں وہ کرائسس میں کس طرح فرنٹ لائن پہ جا کے لڑتے ہیں. بکر صاحب کچھ دن پہلے یوٹیوبرز کی ایک ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، اور تمام یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں جس میں طارق متین ہیں، اس کے علاوہ عدیل وڑائچ ہیں، اور عیسیٰ نقوی اور بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل چلا رہے ہیں. اچھا، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو جانا چاہیے اور بہت دیر ہوتی جا رہی ہے. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور اپنی رائے بھی ہمیں بھیجیں کہ کیا عمران خان صاحب کو جانا چاہیے، اور جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، اور جو سخت ایک سچویشن بن گئی ہے، ایک ایسا ایشو جو ایشو نہیں تھا، جس کا تعلق جذبات کے ساتھ تھا، دکھ کے ساتھ تھا، اس دکھ کو بانٹنا چاہیے تھا، لیکن اب اس کو ایندھن کے طور پہ سیاسی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں، اور دوسری طرف سے منتظر ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو فی الفور جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.